بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت والے رسالت میں جھوم جھوم کے ہدیے درود پیش کرنے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time. اور آج جمعرات ہے اور مجھ سے بھی حضرت نے متولی صاحب نے بڑے پیار سے کہا کہ حضرت ذکر کرا دیجئے گا. اب ظاہر ہے کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم سجی ہے اور اللہ بھی اسی بندے سے راضی ہوتا ہے جو اس کا ذکر اس کے محبوب کے ساتھ کرے. ایک انتہائی مکمل مفصل اور انتہائی مدلل خطاب ہماری جماعت کی ایک عظیم الشان اسکالر امام احمد رضا کی افکار و نظریات کا ایک بے مثال مبلغ جناب حافظ احسان اقبال صاحب قبلہ نے ہم سب کے دلوں میں پھوٹتی ہوئی چنگاریوں کو شعلہ جوالا بنا دیا. ذکر سے پہلے بس اسی آیت کریمہ کو جس کی میں نے تلاوت کی ہے کوشش کروں گا کہ 5-10 منٹ میں اپنی بات مکمل کر لوں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے. اس کے کئی معنی ہیں, کئی مفاہیم ہیں. پہلا معنی اور انتہائی مشہور معنی کہ نبی مومنین کی جان سے زیادہ بولیے قریب ہیں. کتنے قریب ہیں آپ نے دلائل کی روشنی میں سنا ہے نا. اب میں کوشش کروں گا. آج کل ایک نیا فتنہ حضرت ڈیولپ ہو رہا ہے نوجوانوں میں کہ وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے ریفرنس ہم مانتے ہیں لیکن تھوڑی لاجک بھی بتاؤ تھوڑی لاجک بتاؤ. تو آئیے اس کے لیے میں ہوں. جان اتنی قریب ہے کہ نظر نہیں آتی. اب سوچو ہمارے آقا کتنے قریب ہیں جو ہماری جان سے زیادہ قریب. ایک معنی تو اس کا مشہور ہی ہے اور انہی تفاسیر کی روشنی میں ایک اور بڑا مشہور معنی اس کا ہے. پہلے والے معنی میں اولا بمعنی اقرب کے ہے, بہت قریب, حد سے زیادہ قریب. دوسرا معنی ہے نبی مومنین کی جان سے زیادہ قیمتی ہے. جان اتنی قیمتی ہے کہ بندہ کسی کو دینے کو تیار نہیں. اب سوچو آقا کتنے قیمتی ہیں جو ہماری جان سے زیادہ قیمتی ہیں, ورثی ہیں. یہاں پر اولا بمعنی احق یا اثمن کے ہے. اور ایک تیسرا معنی ہے جس کی طرف بڑے بڑے ائمہ اہل سنت بشمول امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی قدس سرہ نے اسے بھی راجح کہا. اور میرے دادا حضور محدث اعظم ہند کا تو پورا خطاب اسی عنوان پہ ہے. وہ آپ فرماتے ہیں کہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم, یعنی نبی مومنین کی جان کے مالک ہیں. مالک ہیں. اب یہاں اولا بمانا مولا کے ہیں, یعنی محبوب بھی مانو مالک بھی مانو. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. آئیے پہلے معنی کی طرف, تاکہ جس گفتگو کو سن کے آپ نے اپنے ایمان کو تازہ کیا ہے اس کا ایک تتمہ پیش کر دوں.
پوری ایمانداری سے بتائیے گا, is there anyone who can say openly that I have seen my جان, my life by my own eyes؟ اپنی آنکھ سے اپنی جان کو دیکھا ہے؟ پتہ نہیں کیسے سر پھرے لوگ ہیں جو چلتے پھرتے کہتے ہیں وہ میری جان ادھر, میری جان. لا حول ولا قوت. اگر ایسا کوئی یہاں بھی کہے موریشس میں کہ تو آمین کہہ دیا کرو تاکہ جان چلی ہی جائے. مسکرا کے جب فریش ہوئے ہیں تو ذہن کو پھر وہیں لائیے کہ جان اس لیے نہیں دکھتی کیونکہ وہ دکھنے والی چیز ہی نہیں ہے. لیکن آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں جان کہاں ہے. ایک انجیکشن ڈاکٹر نے لگایا ہاتھ میں, لگایا تو درد ہوا, احساس ہوا, دکھاوا ہوا, پین ہوا, اور فوراً ہی اردو کے محاورے میں یہ الفاظ نکلے, اے ڈاکٹر صاحب آپ نے تو ایسا انجیکشن لگایا اتنا درد جیسے لگا جان نکل گئی. کہتے ہیں نا پاؤں میں کانٹا چبھا, اف, ایسی درد جیسے لگا جان نکل گئی. کہیں پر کسی نے ٹھوکر ماری, چوٹ لگی تو منہ سے یہ نکلتا ہے کہ جان. یہ ہم بلا وجہ نہیں کہتے ہیں, یہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہاں جان ہے. توجہ چاہوں گا. پاؤں میں چبھن ہوئی تو نکلا منہ سے جان نکل گئی کیونکہ وہاں جان ہے. پیٹ میں درد احساس ہوتا ہے کیونکہ وہاں جان ہے. تھائی میں, سینے میں, سر میں, ہاتھ میں, جہاں چبھن ہوتی ہے وہاں احساس ہوتا ہے کیونکہ وہاں جان ہے. اسی لیے جب آپ ہیئر کٹ کرتے ہیں, بال کٹواتے ہیں یا ناخن کاٹتے ہیں تو درد نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہاں جان نہیں ہے. تو جہاں درد ہے, جہاں جان ہے وہاں احساس ہے, جہاں جان ہے وہاں درد ہے. تو موریشس والوں اسی ایگزامپل سے اپنا عقیدہ سمجھ لو کہ جب جان اتنی قریب کہ ٹاپ ٹو باٹم, سر سے لے کے پاؤں تک جہاں انگلی رکھو وہاں جان. جب جان کی قربت کا یہ عالم ہے تو وہ نبی ہم سے کتنا قریب جو ہماری جان سے زیادہ قریب ہے. چلیے ایک اور آسان سے ایگزامپل دے دوں. 10-15 فٹ دور ایک صاحب کھڑے تھے, کسی نے ان کا نام فار ایگزامپل خالد تھا. بلانے والے نے کہا اے خالد ادھر آؤ. 20 فٹ دور تھے. اردو میں اے کہا, ہندی میں ہے کہا, انگریزی میں او کہا, عربی میں یا کہا, یا خالد تعال. 30 فٹ دور ہے تو یا کہا. 40 فٹ دور کھڑا ہے, محمود نام ہے, یا محمود تعال. یعنی جہاں تک نظر کا اثر ہے وہاں اس دائرے میں جو بھی آئے گا جب اسے ہم پکاریں گے تو گرامیٹکلی اسے یا کہہ کے پکاریں گے. یا خالد, یا زید, یا محمود, یا فلا, یا فلا. ارے ان جاہلوں کو سمجھاؤ جنہیں اس یا سے بڑی الجھن ہے. ان سے کہو کہ جب 10 فٹ, 20 فٹ, 30 فٹ, 40 فٹ کھڑے انسان کو ہم یا خالد یا محمود کہہ سکتے ہیں تو اس نبی کو یا رسول اللہ کیوں نہ کہیں جو ہماری جان سے زیادہ قریب ہے. حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں فرماتے ہیں جو میری جان سے زیادہ قریب ہیں مجھ سے, انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں, مجھے ہوا کیا ہے. بڑے لطیف ہیں, نازک سے گھر میں رہتے ہیں, میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. اسی غایت قرب کی وجہ سے مجدد الفسانی, امام ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی نقشبندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مکتوبات کی دوسری جلد میں اس بحث پر بڑی اچھی بحث کرتے ہیں کہ حضور کے جسم کا سایہ نہ تھا. حضور کے جسم کا جو نہ مانے سایہ نہ تھا, سمجھ جاؤ اسے کچھ آیا نہ تھا. لا ظل لہ, سرکار کے پیکر مبارک کا سایہ نہ تھا. اس بحث پہ فرماتے ہیں کہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے, توجہ چاہوں گا دیکھیے گا, کہ ایک چیز ہوتی ہے لطافت. کیا ہوتی ہے؟ سافٹنس. ایک ہوتی ہے کثافت, ہارڈنس.
फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, आंख से देख रहा हूं। किससे देख रहा हूं? लेकिन आंख निकल के बाहर नहीं जा रही है। आंख वही है जहां अल्लाह ने फिक्स किया है। क्यों? क्योंकि वो कसीफ है, वो हार्ड है, वो अपनी जगह नहीं बदलती। लेकिन नजर इतनी लतीफ होती है, साया नजर इतनी लतीफ कि जहां तक असर है वहां तक नजर है। ऐसे ही मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरा मुंह निकल के बाहर नहीं जा रहा है क्योंकि वो कसीफ है, लेकिन आवाज इतनी लतीफ होती है कि मुंह और माइक के बीच में आवाज है मगर नजर नहीं आ रही है। कैच करो इसको। ऐसे ही जिस्म, शरीर, बॉडी ये कसीफ होती है, हार्ड होती है। फलसफे की जबान में इसका एक हैय्यज़ तबई है। जैसा कि फलसफी कहते हैं कि जो जिसमें हावी के सतह बातिन और जिसमें महवी के सतह जाहिर से ममास हो, वो उसका हैय्यज़ है, उसका मकान है, उसका जिस्म है। मसलन मैं यहां खड़ा हूं तो यहां नहीं हूं, और जब यहां चला जाऊंगा तो यहां नहीं रहूंगा। तो जिस्म कसीफ होता है, वो एक ही जगह, एक वक्त पे एक ही जगह रहता है। लेकिन साया लतीफ होता है, और साया इतना लतीफ होता है कि वो घटता भी है, बढ़ता भी है। 12 बजे दोपहर तक आपके साइज का है और 3:30-4 बजे तक मिसलैन हो जाता है, डबल हो जाता है। यानी अगर आप 5.5 फीट के हैं तो साया 11 फीट का हो जाता है। और इतना सॉफ्ट होता है कि कोई अपने पांव से अपने साये को मारे, साया मैदाने कयामत में आपका गिरेबान नहीं पकड़ेगा, क्योंकि वो लतीफ होता है। तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक। तो जिस्म होता है कसीफ, साया होता है लतीफ, सॉफ्ट। अब अगर हमारे नबी के जिस्म का साया होता, साया अगर होता तो हुजूर के जिस्म से ज्यादा लतीफ होता। तवज्जो चाहूंगा, सरकार के पैकर से ज्यादा लतीफ होता। और अल्लाह ने कारखाने कुदरत में अपने महबूब के जिस्म से ज्यादा लतीफ चीज बनाई ही नहीं, तो फिर मेरे मुस्तफा का साया कहां से होता? इसीलिए इतने लतीफ कि मदीने में भी हैं, सुन्नियों के सीने में भी इतने लतीफ। जरा सोचो, कहां हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुंबद खजरा और कहां ये जजीरे मॉरिशस। यहां के कब्रिस्तान में जैसे ही मैयत को लेटाया जाता है, सवाल के दौरान सरकार तशरीफ लाते हैं कि नहीं? कोई रोक पाया? इतना बड़ा इंडियन ओशियन बीच में रोक पाया? जद्दा के रेगिस्तान रोक पाए? हम गरीबों की कब्र में हुजूर आ गए। तो इन्हें समझाओ कि जब हुजूर को हम गरीबों के कब्रों में आने से ये हिंद महासागर की लहरें ना रोक सकी, तो हम गरीबों के जलसों में आने से कौन रोकेगा? बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते हैं। अब मैं उन फासिद तावीलों की तरफ नहीं जाऊंगा जो इनके उलमा करते हैं कि वो खिड़की खोल दी जाती है, उस ज़मीन को करीब कर दिया जाता है, ये कर दिया जाता है। इंतहाई लायानी बातें। एक एग्जाम्पल देता हूं, बाकी आप खुद कैच कर लोगे। एक सहाबी रसूल का इंतकाल हुआ, हुजूर ने नमाज जनाजा पढ़ाई और उसके बाद 4 कांधों पे उठा के उनके जसद पाक को जन्नतुल बकी ले जाया गया। सरकार अलैहिस्सलाम भी पीछे पीछे चल रहे। दफनाया गया, हुजूर वहां खड़े, मिट्टी डाली जा रही, सरकार वहां खड़े। उसके बाद तख्ता पड़ गया, सरकार खड़े हैं। कब्र हो गई, सरकार खड़े हैं। और उसके बाद हजरत शेखैन को साथ लिया और अपने घर की तरफ चल पड़े। आधा रास्ता पहुंचे थे कि नकीरैन की आमद हुई। सरकार अभी हजरत सिद्दीक अकबर और फारूक आजम के साथ चल रहे हैं। इसी दरमियान दूसरा सवाल, पहला सवाल मर रब्बो का, हुजूर अभी चल ही रहे हैं। दूसरा सवाल मा दीनों का, हुजूर अभी अपने साथियों के साथ चल रहे हैं।
تیسرا سوال جیسے ہی ہوا، حضور اپنے گھر کے نزدیک ہیں، اب ذرا سرکار کا حاضر و ناظر ہونا دیکھو کہ وہ صحابی اپنی قبر میں بھی دیکھ رہا ہے اور شیخین اپنے ساتھ میں بھی دیکھ رہا ہے۔ اب کون سی کھڑکی کھولو گے؟ اب قبر کی کون سی کھڑکی کھولو گے؟ تو بات وہی کرو جسے لاجیکلی بھی ایڈمٹ کیا جائے، ادھر ادھر کی بات سے کام نہیں چلے گا۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، پھر انشاءاللہ مختصر سا ذکر ہوگا، اسی غایت قرب کی وجہ سے، اسی غایت قرب کی وجہ سے حضور اتنے لطیف اور اتنے قریب ہیں کہ حضور حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، اور وہ بھی قرآن سے بالکل کمپلیٹلی ایڈمیٹڈ، بالکل پروفڈ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ یہ محدث اعظم کا ترجمہ ہے، گواہ بنا کر بھیجا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں اے محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں استاد شاگرد کے ترجمے میں فرق نہیں ہے، کان چاہے ایسے پکڑو یا گھما کے پکڑو، بات ایک ہی ہے۔ ہمیں گواہ اسی کو کہتے ہیں جو موقع واردات پہ حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو۔ مرڈر کا کیس چل رہا ہے کورٹ میں، جج صاحب کے سامنے گواہ نے سے پوچھا گیا آپ وہاں تھے؟ میں نے کہا نہیں مائی باپ میں 5 منٹ لیٹ پہنچا۔ بتاؤ اس کی گواہی مانی جائے گی؟ اس کی وٹنس مانی جائے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جہاں یہ واقعہ ہوا وہاں تھا نہیں۔ دوسرا، آدھا گھنٹہ پہلے سے حاضر ہے، اسی کے سامنے تلوار نکلی، اسی کے سامنے گردن پہ مارا، اسی کے سامنے لاش برآمد ہوئی، سب کچھ اس کے سامنے ہوا، بٹ ہی واز بلائنڈ، نابینا تھا، اندھا تھا۔ بتاؤ گواہی مانی جائے گی؟ حاضر تو ہے لیکن ناظر نہیں ہے۔ اللہ پاک یہی تو فرما رہا اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، یعنی حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، اور حاضر و ناظر وہی ہوتا ہے جو دلوں کا طبیب بھی ہو، سب سے زیادہ قریب بھی ہو۔ یہی غایت قرب ہے کہ جہاں درود پڑھو حضور سن لیتے ہیں۔ یہ تو خدمت پہ فرشتوں کو مامور کیا ہے کہ تم یہ ڈیوٹی نبھاؤ، ورنہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار سن لیتے ہیں، اور درود تو میاں وہ نعمت ہے، میں کیا بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور خوشنودی کے لیے کہ مجھے راضی کس کس طرح سے کر سکتے ہو، حکم دیا نماز کا بھی، روزے کا بھی، حج کا بھی، زکوٰۃ کا بھی، and so many good deeds, so many ways to get closer to Allah۔ لیکن خاص بات یہ ہے کہ اللہ ہر کام کراتا ہے، خود کرتا نہیں۔ نماز پڑھواتا ہے لیکن پڑھتا نہیں، روزہ رکھواتا ہے لیکن رکھتا نہیں، حج کرواتا ہے لیکن کرتا نہیں، زکوٰۃ دلواتا ہے لیکن خود دیتا نہیں۔ اور جب بات مصطفیٰ پر درود بھیجنے کی آئی تو کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ وہ چیز ہے، وہ کام جو خدا کرتا بھی ہے اور کرواتا بھی ہے۔ جو کرتا نہیں کرواتا ہے اس کا تعلق صرف عبادت سے ہے، اور جسے کرتا بھی ہے کرواتا بھی ہے اس کا تعلق محبت سے ہے۔ تو ہم اہل محبت ہیں، اہل سنت ہیں، اور we are so blessed، ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی کہ ہمیں حضور سے محبت ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اسی محبت کے ساتھ ہمیں زندہ رکھے، اور اسی محبت کے ساتھ ہمارا خاتمہ بھی فرمائے۔ اب اس مضمون کو چھیڑ دیا ہے شہادت و شہید، اور شہید اعظم کا یہ پورا چل رہا ہے، تو کل انشاءاللہ ڈونٹ forget to come، کل انشاءاللہ تعالیٰ چاہے جتنی رات لمبی ہو جائے، کل اس مضمون کو مکمل طور پہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اب آپ لوگ جس طرح بیٹھے ہیں، اور بھی اگر آرام سے راحت سے بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد مختصر سا ذکر ہوگا۔ السلام علیکم۔
درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ذکر کے بہت سارے شرائط ہیں، جن میں ایک یہ ہے کہ حلقہ بنانا چاہیے تاکہ امیر حلقہ دور دور سے نظر آئے. لیکن جب آپ نے مجھے کرسی پہ بیٹھال دیا ہے تو پھر وہ شرط ہی ختم ہو گئی، دور والے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں. دوسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے، صوفیاء کرام نے فرمایا کہ ذکر کرتے وقت جسم کو ڈھیلا کر کے اور پاؤں کو بالکل پسار کے، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں پالتھی مار کے بیٹھنا. اس لیے بیٹھو تاکہ جب ذکر کرو تو صرف ذکر ہو، ہاتھ پیر کی فکر نہ ہو. کمفرٹیبلی جس طرح بیٹھ سکتے ہو اس طرح بیٹھو. اور کوشش اگر یہ کر سکو تو بہت اچھا ہے کہ ایک کا جسم دوسرے کے جسم سے ٹچ نہ ہو، تاکہ ذکر بھی ہو اور احساس تنہائی بھی ہو. ٹھیک ہے. اور چوتھی کنڈیشن جو ہے وہ غیر ضروری ہے لیکن اسے مفید ضرور کہا گیا، اور وہ یہ کہ بالکل ڈارک کر لو، اندھیرا کر لو، تاکہ جب اللہ کا ذکر زباں پہ ہو اور اس سے تمہیں اپنے گناہوں کے محاسبے کی توفیق ہو، اور کوئی گناہ ایسا ہو جو تمہارے آنسو کو نکال دے، تو ان گنہگار آنسوؤں کو بہتا ہوا دوسرا کوئی نہ دیکھے سوائے اللہ کے، تو وہ خشیت بھی پیدا ہو، وہ خوف بھی پیدا ہو، وہ خشوع اور خضوع بھی پیدا ہو. تو اگر یہ ممکن ہو سکے، ہاں لیکن یہ خیال رکھیے گا کہ یہ پنکھا نہ بند ہو. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جب تک لائٹ نہ بجھے پڑھتے رہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ شینڈلیئر کی لائٹ محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اب کچھ کہنے اور سننے کا یا اس کی کوئی اس حوالے سے کسی تمہید کا بالکل موقع نہیں ہے، اس لیے آج کی شب کی مناسبت سے جو ایک معمول ہے اہل سنت کی مسجدوں میں اور یہاں بھی، میں سیدھے ذکر شروع کراتا ہوں. یاد رکھیں کہ تمام اذکار جو قرب الہی کا باعث ہوتے ہیں وہ سب مقبول ہیں، لیکن کچھ خاص اذکار ہیں جو خاص اولیاء کرام نے خاص موقعوں پہ کیے، جس سے اس کی مقبولیت و محبوبیت میں اضافہ ہوا. انہی میں تمام ذکروں میں سب سے افضل ذکر جو ہے وہ ہے ذکر لا الہ الا اللہ. اس کو کرنے کا جو خانقاہی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پالتھی مار کے بیٹھیں اور اپنے سینے کو بالکل اسٹیبل کریں، ٹائٹ رکھیں، سخت رکھیں، اور دونوں ہاتھوں کو اپنے نی کے اوپر، گھٹنے کے اوپر، انگلیوں کو ایسے کھلا رکھیں، ایسے کھلا رکھیں. ٹھیک ہے. اور پلتھی مار لیں، سینہ بالکل سیدھا رکھیں، اور جب کہیں لا الہ الا اللہ تو کہنے کا طریقہ کیا ہو وہ سن لیں. جب لا کہیں تو آپ کی نگاہ جو ہے، نظر، وہ آپ کے لیفٹ والے گھٹنے کی طرف ہوگی. لا کہتے ہوئے آپ کو اپنے گردن کے دائرے کو فرام لیفٹ ٹو رائٹ لانا ہے لا کہتے ہوئے. اور اس کے بعد الہ کہتے ہوئے آپ کو اپنے داہنے گھٹنے سے نظر اٹھا کر مسجد کی چھت کی طرف لے جانا ہے. الہ. اور جب کہیں الا اللہ تو اس کی ضرب کو، الا اللہ کی ضرب کو دل پہ مارنا ہے. اور یہ جو دائرہ بنایا جاتا ہے، اس کے بارے میں حضرت امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ بندے کو یہ علم ہو جائے کہ اس پوری ارض کروی میں، یعنی اس گلوبل میں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے الا اللہ، صرف اللہ ہے.
تو آئیے اس ذکر پاک کو شروع کرتے ہیں. جب میں درود پڑھوں تو ذکر شروع کرنا ہے، اور دوران ذکر جب میں درود پڑھوں تو آپ فوراً رک جائیں گے. ٹھیک ہے؟ اب درود پاک پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اب آئیے دوسرا ذکر شروع کرتے ہیں. یہ ہے ذکر الا اللہ. ویسے تو یہ تمام سلسلوں میں مروج ہے، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، تیفوریہ، قلندریہ، یہاں تک کہ سلسلہ مداریہ میں. لیکن مشائخ چشت اہل بہشت اس ذکر پاک کو بڑے اہتمام سے کرتے ہیں. روایت ہے کہ حضور خواجہ خواجگاہ ہند الولی سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خراسان کی چوٹی پر تقریباً 1 سال تک بغیر کچھ کھائے پیے اس ذکر پاک کو اتنی کثرت سے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عطائے مصطفیٰ بنا کے ہندوستان بھیج دیا. مشائخ قادریہ میں بھی حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا پیر حضرت سلطان العارفین شیخ ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ذکر کو بڑی کثرت سے کرتے تھے. اور وہ کہتے تھے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں لا الہ کہوں اور میری روح نہ نکل جائے، اس لیے میں الا اللہ کی کثرت کرتا ہوں. تو آئیے اس ذکر کو کرتے ہیں. یہ ذکر باعث رفع درجات بھی ہے، آپ کے اسٹیٹس کو، بندگی کو اپلفٹ بھی کرتا ہے، اور مکفر سیئات بھی ہے، آپ کے گناہوں کو دھو بھی دیتا ہے. تو جب الا اللہ کہیں تو کہنے کا طریقہ وہی ہو، انگلیوں کو دونوں پیروں ایسے رکھنا ہے، سینے کو بالکل اسٹیبل کرنا ہے ٹائٹ، اور اللہ کی ضرب کو دل پہ مارنا ہے. اور مارتے وقت یہ تصور کرنا ہے کہ ہمارے دل میں کئی قسم کے اسٹیچوز ہیں، بت ہیں. لالچ کا بت ہے، بے حیائی کا، بد کرداری کا، گناہوں کا، بدعمالیوں کا. آج الا اللہ کی ضرب سے ہر بت کو توڑنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ کہتے ہوئے دل پہ مارنا ہے، اور ہو کہتے ہوئے نظر کو اوپر اٹھانا ہے، بالکل اوپر کی طرف. ٹھیک ہے؟ درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ. الا اللہ 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 الا اللہ. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اب آئیے تیسرا ذکر کرتے ہیں، اور یہ ذکر ہے ذکر اسم جلالت. اس میں اللہ رب العزت کا جو اسم ذات ہے، اسم اقدس ہے، اس کا ورد کرنا ہے. یعنی اس میں نہ لا ہے، نہ الہ ہے، نہ الا ہے، صرف اللہ کے اسم ذات کا، اسم اقدس کا، اسم مقدس کا، اسم اعظم کا ذکر کرنا ہے. اور ذکر کرنے کا طریقہ یہ ہو، پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ ذکر پاک ہر سلسلے میں مروج ہے، لیکن مشائخ سلسلے قادریہ، قسطنطنیہ اور مشائخ شاذلیہ نے اس ذکر پاک کو بڑی کثرت سے کیا ہے.
اور اس کا ایک خاص عمل بھی ہے جو سمندر کے کنارے کیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت شیخ احمد شاذلی سے ثابت ہے۔ مگر ہم قادریوں کے لیے جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ذکر پاک جو ہے، ذکر اللہ، یہ حضور مرشد الملوین غوث الثقلین امام الاولیاء سیدنا شیخ محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کثرت سے ثابت ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے اپنے دادا پیر حضرت معروف کرخی کی خانقاہ میں تقریباً 12 سال تک صرف چنے کے دانوں پر روزہ اور افطار کر کے اس ذکر پاک کو کیا۔ یہ بہت انمول بے مثال ذکر ہے۔ اس کے تعلق سے میرے سرکار حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی لطائف اشرفی میں فرماتے ہیں کہ یہ ذکر جب کرو تو اللہ کہتے وقت آواز اس طرح نکالو جیسے کوئی 6-7 ماہ کا بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، فیڈر کے لیے، دودھ پینے کے لیے رو رو کے اپنی ماں کو پکار رہا ہے۔ تو اس طرح سے آواز کو کراہتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے آواز نکالنا ہے۔ اور طریقہ کیا ہے؟ وہی جو میں نے پہلے بتایا، سینہ بالکل اسٹیبل کرنا ہے، دونوں ہاتھوں کو گھٹنے پہ رکھنا ہے، اور جب اللہ کہیں تو نظر بالکل بلندی کی طرف ہو۔ یہ بلندی اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ اللہ تیری ذات بلند ہے، تیری ذات بلند ہے۔ اور جب ہو کہیں تو زور سے اپنے دل کی طرف اس ہو کی ضرب کو لگانا ہے، اور اس انٹینشن کے ساتھ لگانا ہے کہ دل میں جتنی میل کچیل جو کچھ بھی ہے وہ، اور جتنی پریشانیاں ہیں، مشکلیں ہیں، ان سب کو ہو کی ضرب سے صاف کر دینا ہے۔ ہمارے بہت سارے اسلاف بزرگوں سے ثابت فرماتے ہیں کہ اس ہو کہتے وقت یہ تصور کرو جیسے دھوبی کپڑے کو پٹک پٹک کے دھوتا ہے، ایسے ہو کہتے کہتے تمہیں اپنے دل کو دھونا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ سینہ اسٹیبل کر لیں، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آئیے، اللہ ہو، 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 اللہ ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اذکار ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ ایک آخری ذکر جی چاہ رہا ہے کرنے کا، یہ مجھے ہمیشہ بغداد کو یاد دلاتا ہے یہ ذکر۔ جب میں وہاں زیر تعلیم تھا 1999 سے لے کے 2003 تک، تو اکثر میں اپنے دادا پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ میں، ان کے حضرہ قادریہ میں، باب الشیخ میں، جمعرات کو وہیں رکتا تھا۔ اور وہاں جو شیوخ تھے، خاص کر شیخ عبد الکریم المدرس، وہ گزر گئے بیچارے، اللہ غریق رحمت کرے، بہت محبت کرتے تھے سادات جیلانیہ سے، غوث پاک کی نسبت سے۔ تو اس ذکر کو وہ کراتے تھے۔ اس ذکر کو کرانے کا انداز یہ ہے کہ پچھلے جو آپ نے 3 ذکر کیے ہیں ان میں گردن کو آپ نے سیدھا رکھا تھا۔ اس ذکر میں گردن، سینے کو بالکل ڈھیلا رکھنا ہے، نارمل، بالکل نارمل بیٹھنا ہے جیسے آپ یوجولی بیٹھتے ہیں، اور اللہ کے اس میں ذات کا ذکر کرنا ہے، مگر ایک خاص لہجے میں کرنا ہے، اور کوشش کیجئے گا کہ اس لہجے کو آپ پکڑیے گا۔ جہاں میری آواز ہلکی ہو وہاں ہلکا کریں گے، جہاں تیز ہو وہاں تیز کریں گے، پھر ہلکی ہوگی تو ہلکا کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس ذکر کو اور پچھلے ذکر میں فرق یہ ہے کہ پچھلے جو اذکار تھے ان میں گردن اوپر سے نیچے کی طرف، دل کی طرف لائے تھے، چاہے وہ لا الہ الا اللہ ہو یا اللہ ہو۔ اس کے علاوہ جیسے حق ہو اور بہت سارے اذکار ہیں، اوپر سے نیچے لاتے ہیں۔ اس ذکر میں گردن کو نیچے سے اوپر کی طرف لے جانا ہے، یعنی اس انداز سے اللہ کو پکارنا ہے گویا یہ ہم اپنی زبان سے نہیں بلکہ اپنے دل سے تجھے آواز دے رہے ہیں۔
اور وہ فرماتے تھے کہ اپنی مشکلوں کو، اپنی تکلیفوں کو، اپنی پریشانیوں کو جو زندگی میں آتی ہیں آزمائش کی شکلوں میں، انہیں یاد کر کے اس ذکر کو کرنا، کیونکہ یہ ذکر صرف ذکر نہیں، یہ ذکر دعا ہے، یہ غزالیوں کا ذکر ہے، جنیدیوں کا ذکر ہے، اویسیوں کا ذکر ہے، بلالیوں کا ذکر ہے۔ آئیے ذکر پاک کو شروع کرتے ہیں۔ بس 4 ٹائمز آپ کو ویٹ کرنا ہے، 4 بار جب میں کہہ لوں تو 5ویں بار سے آپ کو کیری آن کرنا ہے میرے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اب یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم نے دنیا کی فکر کو چھوڑ کر اللہ کا ذکر اللہ کے گھر میں آ کے کیا۔ اللہ اس ذکر کو قبول فرمائے۔ موقع اچھا ہے تو آئیے 1 منٹ کا، بلکہ 2 منٹ ہو جائے گا تقریباً، آئیے تھوڑا سا اپنے نفس کا محاسبہ کر لیں، تصوف کی اصطلاح میں کہیں تو تھوڑا مراقبہ کر لیں، اپنی گردن کو اپنے دل کی طرف، جو آپ کا بائیولوجیکل ہارٹ ہے لیفٹ سائیڈ میں، اور 1 in ملین ہوتے ہیں جن کا رائٹ سائیڈ میں ہوتا ہے، تو جس کا جہاں ہے وہ لیفٹ سائیڈ کی طرف اپنے سر کو جھکا لیں۔ بالکل اس وقت مجھے دیکھنا، یعنی امیر حلقہ کو دیکھنا اندر صوفیہ درست نہیں ہوگا، تو اس لیے اس وقت صرف اپنے دل کی طرف دیکھیں، مجھے نہ دیکھیں۔ پلیز put your head down towards your heart and look at deeply and try to find out how much you have done sins and evils and it's all spot، اس کے کتنے سپاٹس، کتنے داغ دل میں ابھی موجود ہیں۔ اپنے دل میں جھانکو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنے آپ کا محاسبہ کرو، اور یہ سوچو کہ سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے بنایا اور تمہیں اللہ نے اپنے لیے بنایا تھا، لیکن تم کتنے اللہ کے ہو اور کتنے غیر اللہ کے ہو، کتنے تم بندوں کے ہو اور کتنے بندوں کے خدا کے ہو، کتنے گناہ کیے ہیں۔ دل کی سیاہی کو محسوس کرو، اپنے گناہوں کو یاد کرو، ان گناہوں کو جنہیں تم جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، جنہیں اعلانیہ کیا یا چھپ کے کیا، اور یہ دیکھو کہ زبان تو پاک ہو گئی ذکر سے، مگر دل ابھی بھی کتنا کالا ہے، کتنا گندا ہے، ابھی بھی اس میں کتنی
کتنی گریڈینس، کتنی لالچ، کتنی ریاکاری، کتنی عیاری، کتنی مکاری، کتنی دنیا داری، ابھی اس کے کتنے بت ابھی ہیں جو تم توڑ نہ سکے. اور اسی کیفیت میں سر کو جھکائے جھکائے اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے مولا کی بارگاہ میں اٹھا لو. خدا بندہ ملکہ بادشاہ، کریمہ کار سازا بندہ نوازا بے نیازا پروردگارہ مالک و مولا یا الہ العالمین. تیرے بندوں نے تیرا ذکر تیرے گھر میں تیری مسجد میں کیا. اے کریمہ پروردگارہ مالک و مولا ہمارے ذکر کو قبول فرما. اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے بہت گناہ کیے، جان بوجھ کے کیے ہیں، بھول کے کیے ہیں، لوگوں کی غلط صحبت میں کیے ہیں. ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ اپنے ان گندے گندے ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں اٹھائیں. مگر مالک تیرا ہی وعدہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. تو نے ہی فرمایا ہے اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. تو آج تیرا ذکر کر کے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں مولا. اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری غفلتوں کو معاف فرما. اے اللہ کریم یہ خوبصورت ملک، یہ موریشس، یہاں کے مسلمان، پہلے تو ایام میں اتنے چیلنجز نہیں تھے مگر اب بڑے بڑے چیلنج ہیں. اب یہ نئی نوجوان نسل ڈرگز کی طرف مائل ہو رہی ہے، شراب پی رہی ہے، بے حیائی کر رہی ہے، اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گناہ کر رہی ہے. اے اللہ تو ہمیں یہ توفیق بخش کہ ہم اپنی نئی نسلوں کی حفاظت کر سکیں، انہیں راہ راست پہ لا سکیں، انہیں صراط مستقیم پہ چلا سکیں. مالک و مولا پروردگارہ تو ہم سب کی جان، مال، عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما اور ہمیں ایسا بندہ بنا دے جیسا بندہ تجھے پسند ہے، ایسا امتی بنا دے جیسا تیرے محبوب کو پسند ہے. اے اللہ کریم یہ ماہ محرم بڑا پاکیزہ مہینہ، اس میں عاشورے کا دن تیرا بڑا مبارک دن، شہادت امام حسین. مالک و مولا ان سب کا صدقہ ہم سب پہ نازل فرما اور ان کے تصدق اے اللہ تو ہماری ہر پریشانیوں کو دور فرما دے. مالک و مولا مشکلوں کو آسان فرما دے، جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما دے، جو تیری رحمت میں منتقل ہوئے ان کی مغفرت فرما دے، جن کے گھروں میں بچے جوان ہیں ان کے مستقبل کو روشن فرما دے اور بچیوں کے لیے دست غیب سے بہتر موافق رشتہ عطا فرما دے. اپنے محبوب کے نالین کا صدقہ عطا فرما دے. اس مسجد کو اہل سنت والجماعت کا عظیم قلعہ بنا دے. مالک و مولا اس کے ذریعے احقاق حق اور ابطال باطل کا ہم سب کو جذبہ نصیب فرما دے. مالک و مولا اہل سنت کا بول بالا فرما، دشمنان اہل سنت کا منہ کالا فرما. ہم سب کو امام اہل سنت اعلی حضرت کے افکار و نظریات کا متبع اور پابند بنا دے مولا. اے اللہ پاک اس مسجد کے اراکین، منتظمین، بالخصوص یہاں کے خطیب و امام، ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرما. ہمارے مہمان اور ہر دل عزیز حضرت حافظ احسان اقبال صاحب کے علم میں، عمل میں، صحت میں، رزق میں برکتیں عطا فرما. مالک و مولا ہم میں جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے مولا. تو کریم ہے، کرم فرما، تو رحیم ہے، رحم فرما. تجھے فضل کرتے نہیں لگتا بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. وبحرمت الفاتحہ. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا
محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب 2 دن، اب لائٹ جلا دیں ساری. 2 دن رہ گئے ہیں، کل و پرسوں کا ہم، اور کروشل ڈے ہے، فرائیڈے سیٹرڈے. کل انشاءاللہ روز بیل میں نا، ہاں روز بیل میں ایک بہت ہی بڑا جمعہ مسجد روز بیل میں تشریف لانا ہے آپ سب کو. وہاں سحر حاصل خطاب ہوگا، اور اس کے بعد پرسوں سیٹرڈے کو لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ آئی سی سی میں انشاءاللہ تعالی فائنل پروگرام ہوگا. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ دا لنگر ول بی سرو آفٹر دا پروگرام ان آئی سی سی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، السلام علیکم.